آپ سب کو آج کا دن جو خدا نے ہمارے لیے بنایا مبارک ہو، اور گزرے سال کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں اس نے ہمیں سلامت رکھا اور ایک بار پھر ہمیں یہ خوشی کا دن، اطمینان کا دن، تسلی کا دن، برکت کا دن دیکھنے کا فضل۔ گزشتہ سال میں ہم نے بہت سی برکتوں کو پایا۔ اگر ہم نے کچھ کھویا، کچھ ہمارے ساتھی، کچھ ہمارے عزیز بے شک ہم میں موجود نہیں، تو بھی خدا نے ہمیں نئی برکتوں سے نوازا۔ میں صبح فون پر بات کر رہا تھا اپنے ایک عزیز سے، اس ایسٹر کی بات ہو رہی تھی، آج کے دن کی، تو میں نے کہا کہ گزرے عید پر بھی ہم نے کھانا کھایا، بنایا، لیکن اس عید کا ایک اپنا مزہ ہے، اس لیے کہ پہلے بیٹیاں آج کے دن کو مناتی تھی، اور اس دفعہ خداوند کے فضل سے بیٹی سے پہلے ایک اور لفظ بہو کا بھی ہے۔ آج وہ کھانا بنا رہی ہے، اور آج کی عید ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے۔ اسی طرح ہم سب نے برکت پر پائی۔ آج کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عید قیامت المسیح کو کہتے ہیں۔ لیکن آج کا دن جس ہم چرچ میں موجود ہیں، ہر ہفتے کے روز، ہفتے کے بعد ہم آتے ہیں، تو اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاباش، سبت کا دن کہتے ہیں۔ آج ہم سبت پر ہی بات کریں گے کہ سبت بائبل میں تو کچھ اور ہے، لیکن آج یہ سبت کیسے ہو گیا؟ اس کو سبت کس نے بنایا، اور اس سبت کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے کارفرما کام ہیں جو خدا نے کیے، اور آج کا سبت ہمارے لیے بنایا۔ خداوند کے کلام میں پیدائش کی کتاب دوسرے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ۔ اور 7ویں دن کو خداوند نے برکت دے دی، آرام کا دن کہہ گئے۔ لیکن ہم تو آرام نہیں کرتے۔ زندگی کے جتنے سال ہمارے پاس ہیں، ہم تو کبھی آرام نہیں کرتے۔ اس روز بھی ہم کام کرتے ہیں، اپنے کام میں، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے سبت تو نہیں ہے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں کو روکے رہے اور اپنی خوشی کا طلبگار نہ ہو، پھر آگے ایک برکتوں کی لسٹ ہے، میں تمہیں وہ برکتیں دوں گا۔ سبت کا مطلب ہے آرام کرنا، یعنی کہ ہم جب پورے دن سے کام سے فارغ ہوتے ہیں، صبح بیدار ہوتے ہیں، بیٹیاں گھر کے کام میں مصروف ہو جاتی ہیں، بیٹی اور بھائی اپنے روزگار کے لیے گھر دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو ختم کر کے آتے ہیں، بیٹیاں اور بہویں، مائیں اپنے گھر کے کام کو ختم کرتی ہیں، اور پھر ساری رات وہ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو سبت کے روز آرام نہیں کرتے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں خدا نے 6 دن میں آسمان کو، زمین کو اور ان تمام چیزوں کو مکمل کیا، بنایا، اور 7ویں دن جب وہ مکمل کر چکا تو پھر خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی اور آرام کیا۔ جمعے کو ہم نے صلیب پر کتنے کلمات پر کلام کیا؟ 7 کلمات پر۔ پیدائش میں بھی 7 ہی دن کا ذکر ہے، 6 دن میں مکمل کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ صلیب پر بھی خداوند یسوع المسیح نے 6 کلمے تک ہمیں سبت میں داخل ہونے کا،
सब्बत में कायम होने का एक दर्श दिया, सिखाया। पहला कलमा हमने पढ़ा, हमने सुना, उसके मतलब को हमने जाना। दूसरे कलमे को सुना, उसके मतलब को हमने जाना। तीसरे को और चौथे को जब छठा कलमा आया, छठी बार खुदावन ने अपने मुंह को खोला तो क्या कहा? तमाम हुआ। यानी कि खुदा ने 6 दिन में आसमान और जमीन को बना लिया। 7वें दिन को खुदावन ने बरकत दी इंसान के आराम के लिए और उसे अपना दिन कहा, और उस दिन को उसने बरकत दी, और उस दिन के लिए खुदावन ने खुराक को, हर चीज को मुहैया कर दिया। बाइबल मुकद्दस में जब शरीयत आई तो उसमें लिखा है कि 6 बरस तू अपने खेत में पैदावार करना, हल को चलाना, बीज को बोना, अपनी ताकों में उसको उसकी खबरगिरी करना। 7वें साल को छोड़ दे ताकि वो सब्बत मनाए, आराम करे। 6 साल में, छठे साल में मैं तुमको इतनी बरकत दे दूंगा कि 7वां बरस जब तुम बैठो, आराम करो, तुम्हें कमी नहीं आएगी। और 8वें बरस जाकर जब तुम नए सिरे से बीज को बोना चाहो, जब तक फसल ना आए तब तक तुम्हारे खतों में कमी नहीं होगी। यह है सब्बत की बरकत। 7 साल जमीन भी, 6 साल जमीन पर काम करो। 6 दिन में खुदावन ने जमीन और आसमान को बनाया, सारे काम को मुकम्मल किया। 7वें दिन को खुदावन ने बरकत दे दी। फिर 7वें साल को खुदावन ने बरकत दे दी। फिर 49वें साल के बाद युबली साल आता है, उसको खुदावन ने बरकत दे दी। मसीह खुदावन ने जमीनी सब्बत को देखा। जमीन का सब्बत जो है, जो हम जमीन पर अब मना रहे हैं इस जिंदगी में, हमारे गिर्द बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं, बेचैनियां हमें घेर लेती हैं। हम कई तरह से बेचैनी की जिंदगी बसर करते हैं। फसाद है, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बेरोजगारियां हैं, ये वबा जो कोरोना जिसके बायस हम मास्क ला करके हम बैठते हैं, ये भी है। कभी कोई वबा आ गई, कभी कोई वबा आ गई। ये सारी वबाएं जमीनी सब्बत के साथ हैं। जमीन का सब्बत यहूदियों के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हफ्ते का दिन है। उसे वो अल सब्बत कहते हैं और उसी को सब्बत मनाते हैं। लेकिन ये जमीन का सब्बत है। आज का सब्बत जो हम मसीही मना रहे हैं, हमारा जमीनी सब्बत नहीं है। हम इस सब्बत को जमीनी सब्बत नहीं मना रहे, क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा जमीन पर नहीं है। उसने क्या हमसे कहा? मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हम जो इस कमरे के अंदर या चर्च के अंदर मौजूद हैं, एक जमायत की सूरत में, आज हम उस सब्बत को मनाने आए हैं जो आसमान का सब्बत है, जो रूहानी सब्बत है। हम जिस्मानी मनाने नहीं आए हैं। जिस्मानी तो यहूदी लोग मनाते रहे, जुमे के रोज तक वो काम करते थे, और उन्होंने जुमे के रोज तक काम किया मसीह को मसलूब करने का, मसीह को दुख देने का। और वो ये समझते थे कि जमीन पर उन्होंने यीशु को इसलिए शरीर दिया कि यहूदियों के अकीदे और ईमान के मुताबिक वो ये समझते थे, उनमें ये रवायत मौजूद थी, और वो ये इस बात को बड़ी सख्ती से मानते थे कि अगर एक सब्बत को भी सारी कौम ने अच्छे तरीके से मना लिया तो ख्रिस्तस आ जाएगा, दौड़ का तख्त बहाल हो जाएगा। वो जमीनी सब्बत के साथ साथ जमीनी बादशाहत की बात करते थे। इसीलिए यहूदा इस्करियोती ने यीशु के सर पर ताज रखना चाहा, क्योंकि वो कट्टर यहूदी था, अकीदे का यहूदी था। लेकिन मसीह खुदावन जमीनी सब्बत के लिए नहीं आया था। उसने क्या कहा? इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। उसने जमीन के सब्बत को तब्दील कर दिया। आज हफ्ते को
عرب ممالک میں منایا جاتا ہے، لیکن تمام مسیحی ممالک میں تمام مسیحی لوگ جو دنیا میں موجود ہیں اور سب سے بڑی جماعت ہے، وہ سب کے سب اتوار کو سبت مانتے اور بناتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند نے جب یہ کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے تو اس نے ہفتے کی بجائے اتوار کو سبت بنا دیا۔ وہ جس دن کو چاہے برکت دے سکتا ہے۔ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ آدم کے پاس خدا باپ کچھ چیزیں بنا کر لایا پیدائش کی کتاب میں، اور آدم نے جو اس کا نام رکھ دیا وہی ہو گیا۔ اسی طرح مسیحی لوگوں کو خداوند نے روح کے وسیلہ سے یہ قوت بخشی کہ جس سر پر ہاتھ رکھ کر وہ برکت دیں، برکت جاری ہو جاتی۔ آدم نے جو نام رکھا وہی ٹھہرا، اور ہم مسیحی لوگ سبت کے روز جب خداوند کی بارگاہ میں آتے ہیں مسیح کے نام سے، اس نے کہا تم نے میرے نام سے میرے باپ سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے۔ اور جب ہم مسیح کے نام سے مانگتے ہیں سبت کے روز کو، اگر ہم سوموار کو برکت دیتے ہیں قائم ہوتی ہے، منگل کو برکت دیتے ہیں قائم ہوتی ہے، یعنی کہ 6 کے 6 دن برکت قائم ہو جاتی ہے مسیحی لوگوں کی دعا کرنے کے بعد، مسیحی لوگوں کے ہاتھ اٹھانے کے بعد۔ یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نمک ہو، یہ بات سچ ہے، ہم دنیا کے نمک ہیں۔ نمک کے بغیر بیٹیاں جانتی ہیں، بھائی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، کوئی کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا۔ کچھ اچھے لوگ ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، چلو خدا کا شکر ہے جو مل گیا۔ کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں وہ سامنے سے کھانے کو اٹھا کر ہی پھینک دیتے۔ مسیحی لوگ دنیا میں اگر موجود نہ ہوں، مسیحی ایمان اگر دنیا میں موجود نہ ہو، تو یہ جو وبائیں ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، یہ مسیحی لوگوں کے باعث ہی ہیں، اور آپ لوگوں کے سبت میں داخل ہونے کے باعث ہیں، کیونکہ آپ آج کے دن جب مسیح کی قبر خالی ہو گئی ہے، جب ہم مسیحی لوگ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھ دیتے ہیں، اپنے مسائل کو رکھ دیتے ہیں، اپنی زندگی کو رکھ دیتے ہیں، اپنی سوچ کو رکھ دیتے ہیں، اپنے خیالات کو رکھ دیتے ہیں، اپنے اعضاؤں کو رکھ دیتے ہیں، تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہمارے وجہ سے دنیا میں مزیداری ہے، دنیا میں وباؤں کی رکاوٹ ہے۔ مسیحی لوگوں کے علاوہ اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ بری روحوں کو جھڑک سکے، وہ بیماریوں کو جھڑک سکے، کیونکہ مسیح خداوند نے ہمیں سبت دیا ہے، زمین کا سبت نہیں دیا، اس نے ہمیں آسمان کا سبت دیا۔ لیکن آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس سبت میں موجود ہیں۔ کیا ہم ابھی تک زمین کے سبت میں ہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو آسمانی سبت کے لائق اور قابل کر لیا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ ایسی دلہن پسند کرتا ہے جس میں کوئی داغ دھبا اور چھری نہ ہو۔ معمولی سی بات بھی نہ ہو، خداوند ایسی کلیسیا کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہم ایسی کلیسیا ہیں تو پھر ہم سبت میں شامل ہیں، اور اگر ہم ایسی کلیسیا نہیں ہیں تو پھر نہ ہمارے لیے مسیح آیا، نہ وہ موا، نہ وہ زندہ ہوا۔ زندگی مسیحی لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ زندگی مسیح میں ہے۔ بس اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور جب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے تو پھر ہم آرام سے لیٹیں گے۔ مجرم جب حوالات میں ہوتا ہے اسے نیند آتی ہے؟ نہیں آتی، اسے کھانا نہیں سوچتا، وہ پریشان رہتا ہے، اپنوں سے دور ہے۔ لیکن ہم مسیحی لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم آسمان پر بھی ملیں گے۔ آمین۔ ہمارے پاس آسمانی زندگی کا تصور، آسمانی زندگی کا ایمان، آسمانی زندگی کا اختیار آج کے دن کے باعث ہے۔ مسیح خداوند کے صلیب پر چلے جانے، اس کی بنیاد پیدائش ہی سے شروع ہوئی۔ پیدائش ہی سے خداوند نے جب کہا کہ پھلو، بڑھو
زمین کو معمور و محکوم کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میرے نام کو زمین پر پھیلا دو۔ اور جب انسان ناکام ہوا تو خداوند کو تبدیل کرنا پڑا، اپنا منصوبہ، اپنا پلان تبدیل کرنا پڑا۔ جنگ کے لیے جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے ملکوں کی، تو جرنیل بہت سی سکیمیں لڑاتے ہیں، بہت سے پلان کرتے ہیں کہ ہم کس طرح فتح مند ہو سکیں۔ ایک جگہ پر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پیچھے ہٹنا ہے، دوسری جگہ سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کبھی قدم آگے بڑھتا ہے اور کبھی قدم پیچھے ہٹتا ہے، اور اس طرح وہ فتح مندی پاتے ہیں۔ خداوند نے جنگ کو شروع کیا ابلیس کے خلاف، جس نے ہوا اور آدم کو بہکایا، اور وہیں سے اس نے کہا کہ میں تیرے سر کو کچلوں گا، اسی عورت کے باعث کچلوں گا، اسی کے وسیلہ سے کچلوں گا۔ وہاں سے کام شروع ہوا، منصوبہ شروع ہوا، نوح تک آیا، نوح ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہم کو لیا، ابراہم بھی ناکام ہو گیا، اس پر بھی نیند آ گئی، اور 400 برس تک غلامی چلی گئی۔ اور یسوع نے اسی لیے کہا، مسیح خداوند کے الفاظ ہیں کہ جو مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور، ڈاکو اور لٹیرے تھے۔ ایسے ہی الفاظ بائبل میں کوئی اس طرح کے الفاظ درج نہیں جس سے دل آزاری ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہے، وہ ناکام رہے۔ خدا باپ نے تیمر کو لیا، عورت کو لیا، اس کا نام نسب نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو تیمر کا نام موجود ہے، اس پر کسی دن ضرور بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا نام رہب کا آ جاتا ہے، جو یری شہر کی تھی، رہب فاحشہ۔ تیسرا نام روت کا آ جاتا ہے، جو مواد کی رہنے والی تھی، جو لوط کی نسل سے تھی۔ خدا باپ نے تینوں خواتین کو لیا، اس نے اپنی کاملیت کو مکمل کیا، ایک کو خدا باپ، دوسرے کو خدا بیٹا، اور تیسرے کو خدا پاک روح کے ساتھ۔ تینوں کو جب اس نے مکمل کیا تو جا کر مسیح خداوند پیدا ہوئے، عورت کی نسل کو اس نے لیا، اور مسیح خداوند نے زمین پر آ کر پہلے تو جسمانی طور پر اس کا مقابلہ کیا۔ گسمنی باغ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح خداوند کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ اب اس نے کوشش کی کہ میں اس کو یہیں پر ختم کر دوں، صلیب تک میں اسے نہ جانے دوں، یہ صلیب پر جا کر کلمات کے ذریعے تعلیم نہ دے سکے۔ جس طرح اس نے پہاڑی پر تعلیم دی، مبارک بادیوں کو ہم پڑھتے ہیں، مبارک بادیوں پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم سبت کے مالک ہیں۔ خدا باپ نے ہمیں بائبل مقدس میں اپنی تعلیم نے سبت کا مالک بننے کے طریقے کار سکھائے، ہم کس طرح بن سکتے ہیں، ہم کن راہوں سے چل کر اس کی طرح سبت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مبارک بادیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے۔ پھر صلیب پر مسیح خداوند نے ایک اور سبق دیا، معاف کرو، برداشت کرو۔ انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمدردی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ بہت سی تماثیل میں مسیح خداوند نے پیار اور محبت کو اجاگر کیا اور ابلیس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آخرکار خدا باپ کو جب پکڑ لیا گیا تو کئی طریقوں سے، کئی حربوں سے یہ فیصلہ ابلیس کر رہا تھا کہ میں اسے صلیب پر جانے سے پہلے ختم کر دوں۔ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، پیٹا گیا، کوڑے مارے گئے، کسی طرح سے یہ جسم جو ہے قبر میں اترنے سے پہلے ختم ہو جائے، تاکہ زمین پر میری حکمرانی ہے، میرا سبب ہے، یہ لوگ میرے ہی سبب میں رہیں، دنیا کی فکر و تردد میں رہیں۔ جس طرح مسیح خداوند نے کہا، مرتا تم تو دنیا کی فکر میں ہے۔ اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں، اگر تم خدا کی بادشاہی کو پانا چاہتے ہو، دنیا کی چیزیں پانا چاہتے ہو، تو پہلے خدا کی بادشاہت کی تلاش کرو۔ ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ تمام لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث بنے جائیں، اس کے فرزند اور اس کے بیٹے بن جائیں، یہ اس سبت میں داخل ہو جائیں جو ہمیشہ کا سبب ہے، جہاں نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں صرف برے کا جلال ہے، خدا کا جلال ہے۔ یہ اس میں شامل نہ ہو سکیں، یہ زمین کے ہی رہیں،
ابلیس نے اپنے پورے حربے استعمال کیے، لیکن میرا اور آپ کا نجات دہندہ صلیب تک پہنچا۔ صلیب پر جا کر اس نے اپنے خون کو قربان کیا، اپنی قربانی کو پیش کیا۔ اگر وہ اپنی قربانی پیش نہیں کرتا، جیسے پرانے نامے میں لکھا ہے، نئے نامے میں لکھا ہے کہ بروں اور بچوں کے خون سے خداوند کو نفرت ہو گئی۔ یہ لوگ گناہ کرتی رہتی ہے، قربانیاں دیتی رہتی ہے۔ میں پرسوں پٹرول پمپ پر تیل ڈلوا رہا تھا اور میرے ساتھ بیٹی تھی، تو اس سے میں نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ وہ پیروں کے پاس گیا۔ میں نے اسے کہا بیٹا خدا کا شکر ہے مسیحی لوگوں کو کسی کے پاس نہیں جانا پڑتا، وہ پیسے خرچ کر کے وہ کمالیہ چشتیہ کی طرف گیا ہے ملنے کے لیے تاکہ اسے نجات ملے، لیکن ہماری نجات خداوند کے گھر میں آنے سے ہے، سبت کے دن میں ہے جو آج ہم منا رہے ہیں۔ ہم اتوار کو مناتے ہیں، ہمارے لیے ہر اتوار اس لیے مقدم ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، وہاں ایک ہی چھٹی کا دن منایا جاتا ہے اور وہ ہے اتوار کا دن، دوسرا دن نہیں ہے۔ جس دن کو خداوند نے برکت دی ہے وہی قائم رہے گا۔ سو ہم ہر اتوار کو آتے ہیں۔ ہفتہ اتوار اس لیے بدل گیا کہ مسیح خداوند اس دن زندہ ہوا۔ جمعے کے روز اس نے کام کیا، 6 دن تک اس نے کام کیا۔ 7ویں دن وہ قبر میں چلا گیا، پتال میں چلا گیا، اور ان قیدی روحوں میں اس نے مرادی کی۔ اس نے سبت کو بھی آرام نہیں کیا۔ مسیح خداوند سبت کے روز شفائیں دیتے تھے، کیونکہ جب ہم آسمانی سبت میں چلے جائیں گے وہاں بیماری تو نہیں ہوگی، وہاں بھوک تو نہیں ہوگی۔ تو سبت کا مطلب ہے خوشحالی، خوشی، شادمانی، آگے بڑھنا اور ترقی کرنا۔ اور مسیحی لوگوں کے لیے زمین کی سارے مسائل خدا نے ختم کیے۔ آسمان سے مان برستا رہا، اس کی برکت آتی رہی، اس نے ہمیں سکھایا صرف روز کی روٹی۔ اور ہم دعا میں صرف یہی مانگتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں عطا کر۔ ہم یہی مانگتے ہیں۔ یہ مسیحیوں کا سبت اور ہے، دنیا کا سبت اور ہے۔ ہمارا سبت اتوار اس لیے ہے کہ مسیح خداوند نے موت اور زندگی پر فتح پائی، ابلیس پر فتح پائی، بیماریوں پر فتح پائی، اور ہمیں اختیار دیا اور کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اور ایسا ہے، چھوٹے بچے ہیں دعا کرتے ہیں شفا مل جاتی ہے، بزرگ ہیں، پڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، جیسے بھی ہیں، جب مسیح کا نام لے لیتے ہیں۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، کافی پرانی بات ہے، تقریباً 50 برس پرانی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس گھر میں کرایہ دار تھے، تو یہ بزرگا ایک دن آٹے کا پیڑا لے کر چلی کہ میں فلاں سے ذرا دم کرواؤں۔ مسیحی، دونوں مسیحی ہیں، دونوں ہی مسیحی ہیں۔ اس نے کہا جی کہاں جا رہی ہو؟ جی آٹا دم کروانے جا رہی ہوں تاکہ اس بھینس کو دوں تاکہ اس کا دودھ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا ادھر لاؤ۔ مجھے نہ دعا کرنا آتی تھی نہ مجھے پتا تھا۔ میں نے کہا مسیح خداوند اس پر رحم کر اور اس بہن کو ٹھیک کر۔ ان کا ہم دے دے جا کے، اس نے دے دیا۔ یہ اختیار ہمیں تب ملا کیونکہ میرا اور آپ کا مسیح خداوند دکھوں اور مصیبتوں پر فتح مند ہوا، اور اس نے ہمیں یہ اختیار دیا۔ اور بائبل میں لکھا ہے سب ناموں سے زیادہ، ہر نام سے زیادہ کس نام کی تعظیم ہے؟ مسیح نام کی، یسوع نام کی۔ اور جب اس کی تعظیم ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کو اپنے نام سے جب کوئی بڑا نام نہ ملا تو اس نے اپنے ہی نام کی قسم کھائی، اس نے اپنے ہی نام کو مقدم جانا۔ تو مسیح نام جو آج کے سبت مسیحی جو ہیں ہمارے لیے آج سبت اس لیے ہے، ہر اتوار سبت اس لیے ہے کہ میرا اور آپ کا مسیحا فتح مند ہوا، اور اس نے ہمیں فتح مند زندگی عطا کی، اس نے ہمیں اختیار دیا۔ لکھا ہے بائبل میں تم سانپوں کو اٹھا لو گے نقصان نہیں پہنچائیں گے، ضرر دینے والی چیز پی لو گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خداوند نے ہمیں اختیار دیا، اور اختیار اس نے آج کے دن فتح پانے کے بعد دیا۔ اور جب آسمان پر مسیح خداوند اٹھائے جا رہے تھے تو اس نے کہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ پریشان نہ، جس طرح جاتے دیکھ رہے اس طرح ہی آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ میں باپ سے پاک روح لے کر تمہیں دے دوں گا،
वो मेरी बाबत तुम्हें सिखाता रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। और जब खुदा का पाक रूह मिल जाता है, पहले खुदा का पाक रूह आता और चला जाता, मसा लोगों को होता और खत्म हो जाता, मुसलसल नहीं रहता। लेकिन अब खुदा के फजल से हमारे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जब पाक रूह से मामूर होते हैं, रूह की मामूरी में जब दुआ करते हैं, तो यरों की दीवारें हिल जाती हैं, बुनियादें हिल जाती हैं, बीमारियां चली जाती हैं, मसाइल चले जाते हैं, परेशानियां चली जाती हैं। ये सारी चीजें सब्बत के बायस हैं, आज के दिन के बायस हैं। और आज हमें अपने दिल की कब्र को खाली करना है और इसमें मसीह खुदावंद को जिंदा करना है, उसके पाक रूह के पास, और खुदा के सब्बत में दाखिल होना है, जमीनी सब्बत पर नहीं कि हम सब्बत के रोज मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, मसाइल हैं। मेरे बच्चे भी आज ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ सुबह नाइट करके आए हैं, कुछ करने के लिए जाएंगे, ये मसाइल हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे दिल दूर नहीं होने चाहिए। और कलाम में लिखा है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। हमारे दिल दूर नहीं होने चाहिए। अगर हमारे दिल दूर हो जाएंगे तो फिर कोई सबक नहीं। हमारा सबक मसीह को अपने दिल में जगह देना है, पाक रूह को काम करने का मौका देना है, अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करना। ये जमीनी सबक है, हमें आसमानी सबक में जाना है, आसमान के सबक पर जाना है, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है। पर आज के दिन मुझे और आपको मसीह खुदावंद ने एक दरवाजा दिया, एक रास्ता दिया कि तुम इस दरवाजे से दाखिल होकर अबदी जिंदगी में, अबदी सब्बत में दाखिल हो सकते हो। इतवार का दिन सब्बत इसलिए है कि मसीह खुदावंद ने 6 दिन में अपना काम किया और 7वें दिन को खुदावंद ने बरकत दी। 6 दिन छठे कलमे को खुदावंद ने कहा कि तमाम हो, उसने अपने काम को तमाम किया। और मुझे और आपको ये तौफीक बख्शी कि हम हाथ बढ़ाएं, मुंह से बोले, और बीमारियां जाती रहती हैं, मसाइल जाते रहते हैं। आप देखते हैं प्रोग्रामों में, टीवी में देखते हैं, नेट पर देखते हैं, ये खुदा के खादिम जो है, उसके मर्द खुदा जो है, वो दुआ करते हैं, वो बोलते जाते हैं और बीमारियां भागती जाती हैं। ये सबक है। हमारे हालात खुशहाल हों, हम मसीह खुदावंद में खुशहाल हों, लाजर की तरह शुक्र करें, जिंदगी जैसी भी है, अय्यूब की तरह शुक्र करें, जिंदगी जैसी भी है। वो खुदा के सब्बत में दाखिल हुए। लाजर कहाँ गया? बाप इब्राहिम की गोद में। और हमें भी बाप इब्राहिम की गोद में ही जाना है, हर हाल में शुक्रगुजार होगा। और सब्बत के मतलब और मकसद को जानना बहुत जरूरी है। खुदा हम सबको बरकत दे। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली का कदूस नाम में ही एक जल्द अज जल्द हम सारे वाकयात से जान सकते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। और जो काम उसने सलीब पर खून बहाकर, खूनों की मार खाकर जिस काम उसने तमाम हुआ कहा, फिर सब्बत में वो 7वें कलमे के मुताबिक उसने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप दे। 7वें दिन फिर वो मसीह में से देखो क्या है। और इसी तरह 7वां साल। और अगर हम दानिएल की किताब को पढ़े तो उसका भी 70 हफ्तों के साथ ये ताल्लुक है। 70 हफ्ते, यानी इस 70 को 7 से ही तशबीह दिया जाता है। दानिएल की रोया के मुताबिक भी यीशु मसीह जो है वो जल्द आने वाला है। और अगर आप बाइबल को पढ़ते चले जाएं तो 7 का अदद बहुत बड़ा कामयाब का अदद है। अगर आप काशों में आ जाएं, 7 सितारे हैं, 7 चरागान हैं, 7 फरिश्ते हैं, 7 मोहरे हैं, 7 प्याले हैं, 7 फिर उसे क्या कहते हैं, इसी तरह बहुत सारी जो है 7 के साथ इन चीजों का ताल्लुक है। हालेलुया। जिस तरह आप हर रोज 7वें दिन चर्च में आते हैं सब्बत के दिन, इसी तरह ऐसे ही 7वां जो साल होगा 1000 साल बादशाही का, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू आने वाले लोग होंगे तो आप उस 1000 साल बादशाह के लिए तैयार हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां खुदा के तो अभी मैं चर्च की तरफ से कुछ जरूरी चंद लॉस्टमेंट खिदमत के हवाले से, क्योंकि
خداوند کے فضل سے ہم نے محسوس کیا. ابھی میں یہاں پر بیٹھا محسوس